حضرت العلامہ مولانا سید محمد مدنی اشرفی گیلانی مدد اللہ علی کوئی تعارف کے محتاج تو نہیں. اب میں حضرت سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خطاب سے ہم سب کو فیضیاب فرمائیں. حضرت العلامہ سید محمد مدنی اشرفی الگیلانی. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدنا محدث اعظم ہند شیخ الاسلام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. الفاتحہ الی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وصحبہ اجمعین. الحمد لله الذي قال في شان حبيبه الكريم عليه التحية والتسليم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بالقلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها نور الأبصار وضوئها وآله وصحبه دائما أبدا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله. الحمد لله الذي يبدع الأخلاق والعظيم. والصلاة والسلام على من كافي وآدم بين المعركتين وعلى آله وأصحابه أجمعين يا الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم في القرآن العظيم حبيب المتعب جبان الكريم الملك البر الرؤوف. صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. شہر نبی تیری گلیوں کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے. شہر نبی تیری گلیوں کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے. خلد بھی ہے مشتاق زیارت جلوہ ہی کچھ ایسا ہے. خلد بھی ہے مشتاق زیارت جلوہ ہی کچھ ایسا ہے. دل کو سکون دے آنکھ کو ٹھنڈک روزہ ہی کچھ ایسا. دل کو سکون دے آنکھ کو ٹھنڈک روزہ ہی کچھ ایسا ہے. فرش زمین پر عرش بری ہو لگتا ہی کچھ ایسا. زمین پر عرش بری ہو لگتا ہی کچھ ایسا ہے. ان کے در پر ایسا جھکا دل اٹھنے کا ہوش ہے. ان کے در پر ایسا جھکا دل اٹھنے کا اب ہوش نہیں. اہل شریعت ہیں سکتے میں سجدہ ہی کچھ ایسا. اہل شریعت ہیں سکتے میں سجدہ ہی کچھ ایسا.
ان کے در پر ایسا چکا دل اٹھنے کا ہوش نہیں اہل شریعت ہے سکتے میں سجدہ ہی کچھ ایسا ہے لوح و قلم یا عرش بنی ہو سب ہے ان کے سائے لوح و قلم یا عرش بنی ہو سب ہے ان کے سائے میں میرے بے سایہ آقا کا سایہ بھی کچھ ہے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ بے سایہ آقا کا سایہ سبحان اللہ عرش مولا سر پہ اٹھائے دائر سدرہ آنکھ لگائے عرش مولا سر پہ اٹھائے دائر سدرہ آنکھ لگائے پتھر بھی قسمت چمکائے تلواری کچھ ایسا پتھر بھی قسمت چمکائے تلواری کچھ ایسا پتھر بھی قسمت چمکائے تلواری کچھ ایسا سکتے نبی ہے پشتے نبی سبحان اللہ سکتے نبی ہے پشتے نبی پر اور سجدے کی حالت سکتے نبی ہے پشتے نبی پر اور سجدے کی حالت ہے آقا نے تسبیح بڑھا دی بیٹا ہی کچھ ہے سکتے نبی ہے پشتے نبی پر اور سجدے کی حالت ہے آقا نے تسبیح بڑھا دی بیٹا ہی کچھ ایسا ہے بیٹا ہی کچھ ایسا ہے رب کے سوا دیکھا نہ کسی نے فرشی ہو کہ عرشی ہو رب کے سوا دیکھا نہ کسی نے فرشی ہو یا عرشی ہو ان کی حقیقت کے چہرے پر پردہ ہی سبحان اللہ رب کے سوا دیکھا نہ کسی نے فرشی ہو کہ عرشی ہو ان کی حقیقت کے چہرے پر پردہ ہی کچھ ایسا ہے ہم ہیں یہاں جمشید و سکندر اس میں کیا حیرانی ہم ہیں یہاں جمشید و سکندر اس میں کیا حیرانی ہے ان کے غلاموں کا اے اختر رتبہ ہی کچھ ہے غلاموں کا اے اختر کچھ ایسا ہے کچھ ہے حضرت نبی محدود وعلی رسالت و علیہ رسالت میں شریف میں نظام حقیقت کچھ فرمائے ایک بار اور حدیث آپ پیش کروانے ایک بار اور حدیث کے ساتھ آواز مگر مدلل اور مکمل بیان آپ نے مفتی صاحب ہو گیا اور پھر کچھ اور تفصیل آپ نے حضرت علامہ سید بدر الدین الجیلانی کی زبان فیض ترجمان سے سنا سچ پوچھیے آج جتنا آپ کو سن چاہیے تھا آپ سن چکے اب اسی کو اگر ہضم کر کے چلے جائیں تو بہت
خبردار ہوشیار ہو جاؤ، یہ جو اللہ کی اولیاء ہیں انہیں کوئی خوف نہیں، یہ خوفزدہ ہونے والے نہیں۔ یہ رنجیدہ خاطر ہونے والے لوگ نہیں۔ یہاں پر ایسا نہیں کہ ولی کا نام آپ نے آج سے پہلے کبھی نہیں سنا، خوب آپ جانتا کہ خدا کے کچھ ایسے نیک بندے ہیں جنہیں اللہ کا کلام خدا کا ولی قرار دیتا ہے۔ ہم میں درجات بہت ہیں۔ اور ولیوں میں درجات کی بلندی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو سب سے بڑی شان نظر آتی ہے اس کی جس کو بہت سارے درجات، یہ غوث کیا ہے، غوث کی ضرورت کیا ہے، غوث کون ہوتا ہے، یہ ایک عظیم منصب ہے۔ ہمارے مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر شبنانی جو خود غوث عالم کے نام سے جانے پہچانے جاتے ہیں، انہوں نے جب غوث کی ضرورت پر ارشاد پایا کہ رب تبارک و تعالیٰ غوث کو واسطہ وسیلہ بنا کر کیا کچھ عطا فرماتا ہے؟ فرماتے ہیں انشاء روزگار وہ بقائے عالم ناپائیدار، بواسطہ عنصر شریف غوث، بواسطہ پیکر لطیف اوست، عالم کی تقریر اور پھر اس کو باقی رکھنا، یہ رب تبارک و تعالیٰ غوث کے ذریعے آگے چل کر وہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک آن کے لیے بھی غوث کا وجود عفی معلوم ہو جائے
مفقود ہو جائے تو عالم غائب نہیں رہے، ساری کائنات ختم ہو جائے۔ اس ارشاد کی روشنی میں جب ہم گہرائی سے دیکھتے ہیں کہ آدم کے وجود کے لیے غوث کا وجود ضروری، ہم سوچتے ہیں کہ جو ہمارے اندر مشہور ہے کہ اولیاء کرام میں بہت سارے ولیوں کو غوث کے نام سے ہم جانتے پہچانتے ہیں، یہ تو بات کے ہیں، ان سے پہلے بھی پال آ رہا تھا، تو پھر غوث کا وجود عالم کے وجود کے لیے کہاں ضروری رہا؟ اور حضرت کی ارشاد تاثیر ہے کوئی ایسا دور نہیں جبکہ عالم اور غوث نہ ہو۔ تو میں یہی بتانا چاہتا ہوں یہ بالکل صحیح بات ہے۔ جب خدا نے عالم کو پیدا کرنا چاہا تو سب سے پہلے جس کو پیدا کیا وہی غوث اعظم، سبحان اللہ، سبحان اللہ، چاہے اس کا نام نور رکھا ہو، اپنا نور کہہ کے پیش کیا، اول ما خلق اللہ نور، تو سب سے پہلے جو غوث اعظم وہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس منصب پر، تو سب سے پہلے وہ پیدا ہوئے، اور انبیاء اور مرسلین اپنے اپنے دور میں سب ہی غوث اعظم تھے، اور پھر اہل رسالت میں سرکار کے بعد یہ جو ظاہری وجود، صدیق اکبر بھی غوث اعظم، اس کے بعد فاروق اعظم بھی غوث اعظم، اس کے بعد عثمان غنی بھی غوث اعظم، اس کے بعد علی مرتضیٰ بھی غوث اعظم، اور پھر یہ ائمہ اثنا عشر ہر امام غوث اعظم۔ مگر غوث اعظم کے نام سے تو ان کو جانا پہچانا کبھی نہیں ہے، یہ نام تو ان کے لیے استعمال نہیں ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ منصب غوثیت سے بلند و بالا جو ان کے مراتب حاصل تھے، تو جو سب سے اونچا مرتبہ تھا اس نام سے ان کو یاد گیا، جو مرتبہ غوثیت سے زیادہ اونچا مرتبہ تھا، کسی کو رسول کہا، کسی کو نبی کہا، کوئی کتنا بڑا غوث کیوں نہ ہو منصب غوثیت والا، وہ نبی اور رسول کے درجے کو نہیں پہنچا۔ نبی اور رسول کا لقب ان کے لیے کافی تھا، صحابہ جب آئے وہ صحابی کے نام سے جانے پہچانے گئے، جو سب سے اونچا درجہ، امام ائمہ جو آئے وہ امام کے نام سے جانے پہچانے گئے، سب سے زیادہ اونچا درجہ۔ اس نام سے اگر کوئی جانا پہچانا گیا تو میرے علم میں ایسا نہیں کہ غوث دو ہی ہیں یا تین ہیں، غوث تو کتنے ہیں جو پردے حجاب کے اندر، اس نام سے وہ جانے پہچانے نہیں جا رہے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنے حجاب رحمت میں چھپا رکھا، مگر اس نام سے اگر کوئی جانا پہچانا گیا تو صرف وہی غوث اعظم جن کی ہم آپ یاد میں آئے، اور پھر غوث کے نام سے اگر کوئی جانا پہچانا گیا تو غوث العالم مخدوم سلطان سید اشرف جہاں کی سلطانی، ورنہ اغواس کی کچھ کمی نہیں ہے۔ کتنے غوث ہیں
اونچے درجے کے، وہ بھی غوث اپنے وقت کے، مگر اس نام سے ان کا تعارف نہیں ہوا، نہ ان کو ان کی پہچان کرائی گئی۔ اس وقت کسی کو کسی نام سے یاد کیا گیا، کسی کو کسی۔ حضرت ابو الحسن خرقانی وہ بھی اپنے آپ کے غوث تھے۔ ایسے بہت سارے اقواس ہیں، اس نام سے جانے پہچانے ہو، یہ ولایت کا ایک بڑا اونچا درجہ ہے۔ اور اس کا معاملہ کچھ ایسا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنی تکوین سے اس کو وابستہ کر رکھا ہے۔ عالم کی حفاظت، عالم کا وجود، تکوینی امور بھی ان سے متعلق کر دیے گئے ہیں۔ مدبرات الامر کی شان ان کو دے دی گئی۔ خیر، ان کا درجہ تو بہت اونچا، مگر جس کو ہم سادے انداز میں ولی کہتے ہیں، ولی، آج تک یہی مسئلہ ہے کہ ولی کی پہچان کیا ہے، ولی کو کیسے سمجھائے۔ اور ہر شخص نے اپنے اپنے حساب سے ولی کی پہچان کر، اور میں تو سمجھتا یہ ہوں کہ پہچان کرانے والے الگ الگ تھے، ضرور تھے، مگر دیکھو جو ولی ہوتا ہے اس میں وہ ساری خوبیاں ہوتی ہیں بیان کی، مگر ہر شخص نے اپنے ذوق یا اپنے مقام کے لحاظ سے تعارف کرایا۔ جیسے یہ تعارف کہ ولی وہ ہے جس کو دیکھ کر خدا یاد آئے۔ بات بڑی مختصر سی بات، دیکھ کر خدا یاد آئے۔ یہ کب ایسی بات ہو سکے گی کہ دیکھیں اور خدا یاد آئے؟ کسی کو ہم دیکھیں اور خدا یاد آئے، یہ کب بات پیدا ہو سکتی ہے؟ آپ بھی بتائیں گے۔ میں آپ کو املی جانتے ہیں؟ املی ہمارے علاقے میں ہوتی ہے۔ میں آپ کو املی دکھاؤں، املی کو دیکھ کر آپ آم کو یاد کریں گے؟ میں آپ کو کیلا دکھاؤں تو کیلا دیکھ کر آپ سیب یاد کریں گے؟ وہ کون سی چیز ہے جس کو دیکھیں آپ سیب یاد ہے؟ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ دیکھیں بکری اور یاد آئے گائے۔ جب یاد آنے کی بات یہ ہے کہ جو چیز ہم دکھائیں اور اس سے جس کی یاد آئے اس کی رنگت سے مل رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مثال کے طور پر لوگ مٹی کے کھلونے بناتے ہیں۔ ایک صاحب نے اتنا خوبصورت کھلونا بنایا کہ اس کو میں نے دکھایا تو آپ کیسے تو معلوم آپ کہ اس نے سیب کے رنگ میں سوال کیا، دیکھنے میں سیب تھا تو معلوم ہے اس کے اوصاف ظاہری ایسے ہو کہ جس کی یاد کی بات کی جاتی ہے اس کو دیکھو تو وہ یاد آئے۔ کسی جاہل کو دیکھ کر کسی عالم کی یاد آئے، کسی مجبور کو دیکھ کر کسی مختار کی بات یاد آئے، کسی بیمار کو دیکھ کر کسی صحت مند کی یاد آئے گی، کسی گونگے کو دیکھ کر کسی بولنے والے کی یاد آئے گی، کسی بہرے کو دیکھ کر کسی سننے والے کی یاد آئے گی۔ یاد آنے کی تو بات یہ ہے کہ اس کو دیکھیں اسے یاد کریں، اس کی قدرت دیکھیں تو اسے یاد کریں، اس کا علم دیکھیں تو اسے یاد کریں، اس کا چہرہ دیکھیں تو اس کو یاد کریں، اس کا کردار دیکھیں تو اس کو
کو یاد کریں، اس کے اوصاف مظہر صفات ربانی ہو کہ جب سے دیکھے تو خدا جانے۔ سبحان اللہ۔ خدا کیسے جانا ہے؟ مفتی صاحب نے جو بات کہی ہے وہ یہی کہی کہ جب خدا کسی کو اپنا محبوب بنا دیتا ہے تو خدا کی قدرت، اس کے کان، اس کی نظر، اس کے دماغ، اس کے پیر میں ایسا کہ ہر جگہ خدا کی قدرت کا ظہور ہوتا ہے، کان سے ظہور ہوتا ہے، اس کی سماعت دیکھتے ہیں تو یاد آتی ہے خدا، اس کی بصارت دیکھتے ہیں تو یاد آتی ہے خدا کی، اس کا علم دیکھتے ہیں تو یاد آتی ہے خدا کی، اس کی قدرت دیکھتے ہیں تو یاد آتی ہے خدا کی، اس کا اختیار دیکھتے ہیں تو یاد آتی ہے خدا کی۔ یاد آنے کو تلبی ہوا، اس کو دیکھو اور خدا کو سمجھو۔ اور خدا نے جب محبوب بنا لیا اور کہا کہ جب میں کسی کو محبوب بناتا ہوں تو صرف اپنا ہی محبوب بنا کے نہیں رکھتا، بلکہ جبریل سے کہہ دیتا ہوں، اے جبریل اعلان کر فلاں کو میں نے محبوب بنا دیا، فلاں کو میں نے، اب تم بھی محبوب بنا لو۔ حضرت جبریل اعلان کر دیتے ہیں، ساری مخلوق اس کو اپنا محبوب بنا لیتی ہے، ساری مخلوق کو حکم ہوتا ہے کہ خدا ان کو محبوب بنا چکا، تم بھی محبوب بنا لو۔ تو خدا کا جو محبوب ہوتا ہے وہ پوری کائنات کا محبوب ہوتا ہے۔ ہاں، جو خدا کے باغی ہیں ان کی بات کو کنارے رکھو، جو خدا کے حکم سے بھی خدا کی بات نہ مانے ان کو اور ان کے گروہ کو تو الگ رکھیے، مگر جو خدا کے اطاعت چاہ رہے ہیں تو کائنات کا وہ کون سا ذرہ ہے جو خدا کی اطاعت نہیں کرتا؟ یہ ذرے، یہ پہاڑ، یہ آسمان، یہ چاند، یہ سورج، یہ درخت، یہ درند، یہ پرندے، یہ ساری کائنات خدا کی اطاعت شاہ، خدا کی بارگاہ میں سر نیاز جھکائے ہوئے ہیں، اس کی تسبیح و تحلیل میں لگے ہوئے ہیں۔ تو اب خدا نے اپنے ان چاہنے والوں میں جب اعلان کر دیا میں اسے چاہتا ہوں، میں اسے چاہتا ہوں، تم بھی ان سے محبت کرو، تو یقیناً ان سے محبت کریں گے۔ راز اور کھل گیا، راز اور کھل گیا، یہ نیک بندے ساری کائنات کے محبوب، جب ساری کائنات کے یہ محبوب ہوئے تو ساری کائنات ان کی عاشق وہی، ساری کائنات ان کے چاہنے والی اور ان سے محبت کرنے والی۔ اب بتاؤ، جب ساری کائنات ان کے چاہنے والی ہے تو اپنے چاہنے والوں سے کوئی ڈرتا؟ اپنے چاہنے والوں سے کوئی ڈرتا؟ یا اپنے چاہنے والوں کا کوئی خوف یا ان کی طرف سے کوئی رنجیدگی؟ جو چاہنے والے اس کی بات کر رہا ہو۔ اسی لیے دوستو، ان کے دل میں کہیں بھی خوف، جو خوف کے مقامات ہیں وہاں پر بھی یہ خوف زدہ نہیں ہوتے۔ تو بار بار آپ سنتے ہیں، صرف میں تیزی سے آپ کو گزار دوں کہ چاہنے والے جو ہوتے ہیں ان سے کوئی نہیں ڈرتا۔ یکے دیدم مزدر سید مدبار کہ پیشام دم بر پلنگے سوار۔ شیخ سادی کہتے ہیں کہ رودبار کے اندر سے میں گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا ایک صاحب شیر پر بیٹھے گا، چنا ہو لگا حال فرمن گھر کی ترسی جنم پائے رفتن حبس۔ میں ایسا خوفزدہ ہوا کہ ایسا لگا جیسے زمین نے میرے پیر پکڑ لیے تھا، بھاگنے کی گنجائش میں ٹائم نہیں تھی۔ میری کیفیت کو انہوں نے محسوس کیا، مسکراتے ہوئے کہتے ہیں کہ سادی یہ جو تم دیکھ رہے ہو اس سے تعجب نہ ہو، تو ہم گردن اس حکم داور مکیش کہ گردن نپیچت دے حکم بھیج۔ تو بھی خدا کے حکم سے اپنی گردن کو مت پھیر، تو کوئی تیرے حکم سے اپنی گردن نہیں پھیر۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں اس کے بعد وہ مشہور واقعات دیکھیں، کیا اطمینان ہے اپنے چاہنے والوں۔ جب حضرت سکینہ
اسلامی لشکر سے واقعہ نگاری مقصود ہے، واقعہ بار بار آپ سنتے ہی رہتے ہیں. اور جنگل میں شیر آ جاتا، الفاظ کیا کہتے ہو؟ یا ابو الحارث انا سکینۃ مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابو الحارث کی شیر کی کنیت، اے شیر میں سکینہ ہوں، اللہ کے رسول کا آزاد کرتا غلام ہوں. اتنا اطمینان، کتنا ایمان. اب اس کے بعد جناب والا شیر سن کر کے اس نے بھی دم ہلانا شروع کر دیا. یہ علامت ہوتی ہے اطاعت و فرمانبرداری کی، محبت کی ایک علامت ہوتی ہے. گویا وہ اشاروں میں کہہ رہا ہے کہ تو رسول کا غلام ہے، میں تیرا غلام. تو ایک غلام رسول کے ایک غلام کو رسول کے دوسرے غلام سے کیا اور اس کے بعد اس نے کار غلامی بھی انجام دیا. آگے آگے جا رہا ہے، راستہ صاف کر رہا ہے، پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ لشکر اسلام کے قریب تک پہنچا دیا. مگر ایک بات جب میں اس چیز کو کہیں بھی بیان کرتا ہوں تو یہ ضرور پوچھتا ہوں، یہ حضرت سکینہ نے شیر سے یہ کہا کہ میں رسول کا غلام ہوں، یہ کیوں نہیں کہا کہ میں خدا کا بندہ ہوں؟ اور بات سچی تھی کہ اور بندے چاہنے والے تھے بالکل سی ہو. یا ابا الحارث انا سکینۃ عبد اللہ، مگر شیر سے یہ نہیں کہا میں بندہ ہوں، یہ کہا میں رسول کا غلام ہوں. یہاں سے بڑے نقطے کی بات سمجھ میں آئی کہ جہاں تک خدا کے بندہ ہونے کا سوال ہے، ساری دنیا ڈھونڈی، جو فرمانبردار ہے وہ بھی بندے، جو نافرمان ہے وہ بھی بندے، جو ایمان والے ہیں وہ بھی بندے، جو کفر والے ہیں وہ بھی بندے. کوئی نافرمان بنتا ہے، کوئی فرمانبردار بنتا ہے، کوئی مومن بنتا، کوئی کافر بنتا، بندے تو سبھی. یہی سے پتہ چلا نبی کا پیغام کیا؟ نبی دنیا میں خدا کا بندہ بنانے نہیں آتا، اس لیے کہ اس کے آنے سے پہلے بھی وہ خدا کے بندے جو پہلے ہی سے ہو، تو اس کے لیے نبی کو بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے. تو نبی خدا کا بندہ بنانے نہیں آتا، نبی اپنا غلام بنانا. اس لیے کہ خدا کے بندے تو ہر طرح کے ہو سکتے ہیں، مگر یاد رکھو جو نبی کا غلام ہوگا وہی مومن ہوگا. تو وہ مومن بنانا ہے، نبی کا کام ہے مومن بنانا، ایمان والا بنانا. یہ نبی کے فریضے دعوت میں چیز داخل ہے. تو صرف خدا کے بندہ ہونے سے کوئی مومن نہیں ہوتا جب تک نبی کی غلامی بھی اس میں نہیں ہوتا. فرعون خدا کا بندہ تھا، حضرت موسیٰ کا غلام نہیں تھا. نمرود خدا کا بندہ تھا، حضرت ابراہیم کا غلام نہیں تھا. ابو جہل خدا کا بندہ تھا، سرکار عربی کا غلام نہیں تھا. اس اشارے کے بعد اگلی بات سمجھ میں آ گئی. حضرت سکینہ کے کلامی بلاغت نظام نے شیر سے کیا کہا؟ میں رسول کا غلام ہوں. اس لیے کہ اگر یہ کہا جاتا کہ میں خدا کا بندہ ہوں تو پتہ نہیں شیر کیا سمجھتا ہے، ادھر کا بندہ ہے. تو انہوں نے ایسی بات کہہ دی کہ جو رسول کا غلام ہے وہ تو خدا کا بندہ ہے ہی. اس میں کیا شک؟ دیکھا آپ نے ان کو کیا خطرہ ہو سکتا ہے. یہ لوگ وہ ہیں کہ ان کی زبان سے اگر کچھ نکلتا. یہاں پر دیکھیں حضرت عیسیٰ
تو وہ معجزہ تو بہت تھا، مردے کو شرمانا، مادرزاد اندھوں کو اچھا کر دینا، مگر حضرت عیسیٰ جب مردے کو زندہ فرماتے تو کیا کہتے ہیں قم بإذن اللہ، قم بإذن اللہ، مگر بارگاہ غوثیہ میں جو حاضر ہوتے ہیں تو ایسی کیفیت جیسے غوث پاک کہتے ہیں قم بإذنی، میرے حکم سے۔ دیکھیں بعض بندے ایسی فنائیت کے تجربے ہوتے ہیں کہ ان کی بولی ان بولی نہیں ہوتی، کوئی اور بول رہا ہے، ابھی کوئی فنا ہو جائے اس میں سے آواز آئے، درخت بولا نہیں کرتا، مگر اگر اسی درخت سے آواز آئے انی اللہ، تو جس میں بولنے کی صلاحیت نہیں ہے اس کی آواز نہیں ہے، کوئی اور بولنا، تو اپنی صلاحیت کو یہ خدا کے ذات میں فنا کر کے ایسا فانی ہو جاتے ہیں کہ ان کی آواز نہیں ہوتی، بولنے والا کوئی اور ہوتا ہے۔ یہ فنائیت کا ایک مقام ہے۔ یہاں پر جو دوسری بات سمجھ میں آئی وہ یہ کہ سیدنا غوث پاک جو ہے وہ مظہر صفات محمدی، ہر بڑی کسی نہ کسی نبی کے نقش قدم ہے، کوئی قدم عیسوی پر ہے، کوئی قدم موسوی پر ہے، مگر سیدنا غوث پاک نے کیا کہا؟ اللہ قبل نبی بدر الکرم، جامع الصفات کے نقش قدم پر ہے تو خود بھی جامع الصفات، تو ان کو سرکار کی نیابت حاصل، اور آپ جانتے ہیں کسی حکومت کا کوئی بادشاہ ہو اور وہ اپنے نائب کو پورے اختیار دے رکھا ہو، تو اب اس نائب کی بولی اس بادشاہ کی بولی ہوگی، اس کا حکم اس بادشاہ کا حکم ہوگا، نیابت کی شان ہوا کرتی۔ تو حضرت عیسیٰ کا تو بہت اونچا درجہ، اور وہ جو مردے کو زندہ فرماتے تھے تو مردہ عالم برزخ میں ہے، اس کی روح اور اس کی روح کو حضرت پلٹاتے تھے، تو یہ عالم پر تصرف ہوا، وہاں پر تصرف ہوا۔ ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰ جو تھے ان کی نبوت پر جو دائرہ تھا ایک قوم کے لیے تھا، ایک زمانے کے لیے تھا، ایک وقت کے لیے، عالم شہادت۔ تو جب ان کی نبوت اور ان کی حکومت سب عالم شہادت کے لیے ہے، تو یہاں جو بھی وہ حکم جس کو دیں گے اپنے ماتحت تو اسے مانا، مگر جو چیز عالم غیب کی ہو، جو دائرہ نبوت میں نہ آتی، جب وہاں والوں کو بلانا ہوگا تو قم بإذن اللہ، حکومت الہیہ، اور اس کے اذن کا حوالہ دے کر کے بلائیں گے، مگر اللہ کے رسول جو ساری کائنات کے مالک، عالم غیب کے بھی رسول، عالم شہادت کے بھی رسول، اور جب سارا عالم ان کے زیر لگی تو ان کا جو نائب ہوگا
اور نیابتاً جو کچھ بات کرے گا تو ہر عالم پر اس کا حکم چلے گا، جہاں سے چاہے جس کو بلا دے، جہاں سے چاہے جس کو بلا دے۔ تو میں بات نہیں کر رہا تھا کہ وہ کون ہے جس کو دیکھو تو خدا یاد ہے، تو وہی ہے جو صفات ربانیہ کی تجلی بن گیا، وہ مظہر ہو گیا۔ آئینہ میں آپ دیکھتے ہیں نا سورج، اس سورج کو آپ دیکھتے ہیں تو وہ سورج یاد آتا ہے، حالانکہ وہ سورج اس آئینے میں نہیں آیا نہ آ سکتا۔ اس کو دیکھتے ہیں تو آسمان والا سورج کیوں؟ چمک ویسے ہی دکھ رہی ہے، حرارت ویسے ہی دکھ رہی ہے۔ تو اس نور کو دیکھ کر ہم اس نور کو سمجھتے ہیں، اگر اس میں اس کی چمک کے آثار نہ ہو، یہ اس کا پٹ نہ ہو، تو اس کو دیکھ کر ہم اس کو کیسے یاد کریں؟ تو اولیاء کی شان ہی ایسی ہے کہ ان کو دیکھو تو خدا یاد ہے، وہ مظہر صفات الہیہ ہوتے ہیں۔ کچھ بزرگوں نے دوسرے انداز سے بات کی کہ ولی وہ ہے جو اپنے نفس کا دشمن ہے۔ آپ سوچیں گے کہ نفس کا دشمن ہونا کیا مشکل کا، بہت مشکل، اس لیے کہ سارا کام ہم کو نفس ہی کے لیے کرنا ہے۔ تو نفس کا دشمن مرنا نہیں، ولی وہ ہے جو نفس کا دشمن۔ ہم اپنے حالات کو اگر دیکھتے ہیں تو ہم اپنے کو تو نفس کا متبع پاتے ہیں، دشمنی تو بڑی بات ہے، یہاں اطاعت چل رہی ہے، اور نفس کی دشمنی آسان کام نہیں ہے۔ اس سلسلے میں بہت ہی سبق آموز ایک واقعہ ذہن میں ہے کہ نفس کی دشمنی کرنے والے کس شان اور آن بان کے لوگ۔ حضرت ابن رجیع عظیم محدثین میں جن کا شمار اسماء رجال، یہ ایک مخصوص ہے۔ ایک مرتبہ ان کے شیخ نے اپنے تمام مریدین سے کسی دینی کام کے لیے عطیات پیش کرنے کی بات کی۔ اس وقت حضرت کے پاس جو کچھ تھا 2000 درہم لا کر کے حضرت شیخ کو دے دیا۔ اتنا دینا تھا کہ لوگوں نے نعرہ لگا دیا، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اللہ اکبر۔ بھئی کوئی کرتا ہے کچھ پیسے دیتا تو چاہتا ہے کہ میرا نام ذرا سا زیادہ واضح لفظوں میں بیان کیا جائے، کہ کوئی ایسا کال نہ ہو جو بغیر سنے چلا جائے۔ ماشاءاللہ تھوڑی دیر بیٹھے بیٹھے اٹھتے ہیں اور حضرت سے کہتے ہیں ہمیں وہ نہیں دینا، غلطی ہو گئی مجھ سے، واپس ہی حضرت واپس نہیں دینا تو نہیں۔ مگر یہ لینے دینے میں پہلے تو ماشاءاللہ سبحان اللہ، اب ہر ایک ان پر لعنت کا ساتھ کیا کیا لوگ جملے چسپا گئے، دیکھ لیا پیر کو دیکھ لیا، اس پر جملے چشمہ کر رہے ہیں، مگر یہ کچھ خاموش۔ چلیے رات کے اندھیرے میں کسی وقت آئے اور شیخ کی بارگاہ میں خود پیش کیا، کہا حضور یہ تو میں خدا کی رضا کے لیے رہا تھا، لوگوں نے اتنی تعریف کی کہ میرا نفس خوش ہو گیا، میرے نفس میں موٹاپن آ گیا، میں بھی سمجھ لگا میں بھی کوئی چیز، میں تو خدا کی رضا کے لیے کر رہا تھا، نفس خوش ہو گیا، اس لیے میں نے لے لیا اس کو، اور اس نفس کو مجھے سزا دینا،
زندگی بھر اس پر لعنت برسوں. حضرت تو بہت خوش ہوئے, سینے سے لگا لیا, ان کی ہمت کی ذات کی, اور اس کے بعد کہا حضرت کسی سے نہ بتائیے گا, آپ جہاں چاہیے اس کو صدق کیجیے. بات ختم ہو گئی, مگر جس راستے سے وہ گزرتے تھے لوگ یہی ہے جس نے دیکھ لیے, یہی جو دیکھ لیے, اور پھر اس کے بعد یہ خاموشی سے آگے بڑھ جاتے تھے اور اپنے نفس سے کہتے تھے ایک بار تو خوش ہوا ہے نا, زندگی بھر لعنت دلاؤں گا. ایک بار تو خوش ہو گیا ہے, زندگی بھر تجھے لعنت دلاؤں گا. یہ وہ لوگ ہیں جو نفس کے دشمن. اس سلسلے میں ایک اور بھی سبق آموز واقعہ ہمارے قریب کا ہے. ٹانڈا ہمارے قریبی بیٹیوا ہے, وہاں ایک شاہ صاحب عجیب ڈھنگ سے پھرتے تھے اور ان کی زبان سے یہی نکلتا تھا, نہ تو میرا خدا نہ میں تیرا بندہ, میں تیرا کہنا کیوں مانوں. اب یہ پھر بیٹھے جو سنتا ہے دماغ خراب ہو گیا شاہ صاحب کو. نہ تو میرا خدا نہ میں تیرا بندہ, میں تیرا کہنا کیوں مانوں. خالد شمس الدین صاحب بہت بڑے عالم تھے ہمارے علیہ الرحمہ, ان تک لوگ پہنچے. انہوں کا ایسا ہے کہ شاہ صاحب ادھر سے گزرے تو میرے پاس آؤ, ابھی میں کچھ نہیں کہہ سکتا. جب شاہ صاحب ادھر سے گزرے یہی کہتے ہیں, نہ تو میرا خدا نہ میں تیرا بندہ, میں تیرا کہنا کیوں مانوں. حضرت نے پوچھا شاہ صاحب یہ کیا کہتے ہیں. مولانا آپ عالم جنبی ہیں, آپ نے پوچھا تو میں آپ پر اپنا راز ظاہر کر رہا ہوں. قصہ ایسا ہے کہ ایک معاملہ ایسا کہ میرے نفس نے مجھے دھوکہ دیا. اب میں نے سوچا کہ میں اس کو سزا دوں, تو اتنے روز سے نہ میں نے کھایا نہ پیا, اور نفس جو ہے کھانا مانگ رہا, پانی مانگ رہا, بھوک بھوک چلا رہا ہے, پیاس پیاس کی آواز لگا رہا ہے, اور میں اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہتا ہوں نہ تو میرا خدا نہ میں تیرا بندہ, میں تیرا کہنا کیوں مانوں. جب یہ فقرہ میں بولتا ہوں خون ملتا, یہ نفس کے دشمن. آپ سوچیے اس درجے تک پہنچنا یہ ہر ایک کے بس کی بات ہے. بعض شخص نے, بعض بزرگوں نے ایک اور پیاری بات کہی کہ وہ ہے جو شریعت کا عنوان اور طریقت کا برہان, اس کا ظاہر انوار شریعت سے آراستہ, اس کا باطن اسرار فقر مسجد. شریعت کا عنوان اور حقیقت کی برہان, لفظ تو دو ہی, مگر شریعت کا عنوان. آپ جانتے ہیں عنوان کو مضمون لکھنے والا, کتاب لکھنے والا پہلے عنوان تیار کرتا ہے اور اسی عنوان پر پورا مضمون ہوتا ہے. عنوان ہی سے آپ سمجھ لیں گے کہ اندر کیا ہے. اس مضمون کو سمیٹو تو عنوان بنتا ہے, عنوان کو پھیلا کر پوری کتاب ہوتی ہے. تو وہی وہ ہے جو شریعت کا عنوان, اس کو دیکھو تو پوری شریعت سے اس کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا وہ شریعت کا عنوان. شریعت کے کسی کام سے وہ الگ دکھائی نہ پڑے, اور اس کے بعد وہ حقیقت کا برہان جو وہ کر لے وہی حق. یہ دلیل ہو جائے کہ فلاں نے کیا, یہ اس کے حق ہونے کی دلیل ایسا نہیں ہے.
آپ شریعت کی خلاف ورزی کریں اور اس کے بعد دوسرے کچھ کرشمے دکھائیں. شریعت کی خلاف ورزی کے بعد آپ جو کچھ دکھائیں گے وہ ایک بک رشتدراج ہو سکتا ہے، کرامتی ہے. کچھ لوگ کبھی کبھی ایسی باتیں کرتے ہیں، بھائی ہم تو طریقت والے، طریقت کے نام بدنام کرتے کہتے ہیں ہم طریقت والے. اور یہ نماز پڑھنا یہ تو شریعت والوں کا، یہ تو شریعت والوں کا. اور کبھی اور جو طالب پڑھتی کو کیا کہتے ہیں، یہ سب جو ہے راستہ منزل نہیں. یہ نماز روزہ جو ہے یہ راستہ، یہ منزل نہیں. ہم تو منزل پہنچ گئے. ارے تو راستے پہ چلنا ہی نہیں، تو منزل تک پہنچ جانا. اپنے کو دھوکہ دے رہے ہیں، ہم تو منزل تک پہنچے تو چلے. یاد رکھو شریعت نام ہے اقوال مصطفیٰ، طریقت نام ہے افعال مصطفیٰ. شریعت عمل ہے، طریقت اس کے اندر کا اخلاص. عمل ہی تو اخلاص کہاں سے؟ یہ بالکل. اور اس کو ایک اور بالکل دیہاتی مثال سے میں سمجھاتا ہوں کہ شریعت کی مثال ایسی ہے جیسے سر کا بال، اور طریقت کی مثال ایسی ہے جیسے بال کے بیچ کی مانگ. مانگ نکالو تو غسل پڑ جائے، مگر پہلے بال تو ہو. کیا مطلب؟ جہاں شریعت ہی نہ ہو وہاں مانگ کیسے نکلے گی؟ سر پہ پہلے بال ہو پھر مانگ نکالو گے. کہیں آپ نے کسی گنجے کو مانگ دیکھی؟ اور کبھی کبھی جاہلوں کو لوگ جماتے ہیں، میں تو مکے میں پڑھتا ہوں. مکے میں پڑھتے ہیں، دعوت ہمارے یہاں نماز پڑھتی ہے. کیا وہاں کھجوروں کی کچھ کمی تھی کیا؟ ارے کھجور کھاتے ہیں زمزم پیتے، اس سے بہتر کیا؟ یہاں کہاں سے چلے آئے؟ ایسے لوگ وہ کیا جانے کہ شریعت کا عنوان کیا، حقیقت کا برہان کیا. ایک بات آپ سمجھیں، ہر چیز لوگ پوچھا کرتے یہ کہاں جائے، یہ کہاں جائے، یہ کہاں جائے، اور سوالات کرتے. تو بھئی دلائل تو علماء دیں گے نا جو ہماری کچھ پناہی کر رہے ہیں. مگر تعجب کی بات ہے کہ اس طرح کا سوال نہ کوئی مولانا سید بدر الدین قادری سے کرتا، اس طرح کے سوالات نہ کوئی علامہ جعفر قادری سے کرتا، اس طرح کے سوال نہ کوئی پیر بغدادی سے کرتا. سوال کس سے کرتا؟ ٹیکسی والے سے، ہوٹل والے سے. جہاں اس کو جواب ملتا وہی نہیں آتا، جہاں سمجھتا ہے کہ یہ خالی ہی ہے تو جو چاہو سنا، جس کو جو چاہو سنا. اور ایک لفظ ایسے نادان لوگوں کے پاس بھی تو کوئی ہتھیار ہونا چاہیے. دین ملتا ہے یا تو کتابوں سے یا علماء کی صحبت سے. نہ آپ کو علماء کی صحبت نہ کتابوں سے رابطہ، تو اب آپ اپنی عقل سے دین منتخب کریں. یا کچھ لوگ آوارہ خوانی کیا تھی کہ وہ پڑھ لیا، وہ آیا وہ پڑھ لیا، وہ آیا وہ پڑھ لیا، کوئی منزل بتائی نہیں. یہ آوارہ خوانی والے بہت غضب کھاتے ہیں.
ادھر سے پڑھ لیا ادھر سے پڑھ لیا اور اس کے بعد جو ایک لفظ یاد کر لیا تو چلے. آج کل یہ لفظ بہت رائج ہے کل بدعت ضلالہ کل بدعت ضلالہ. اور یہ کوئی اور حدیث یاد نہ ہو مگر یہ ہر سائز سے آدمی کو یاد ہے. کل بدعت ضلالہ بس ہر بدعت گمراہی ہر بدعت گمراہی. اب کوئی نئی چیز پائی بدعت بدعت ہر بدعت گمراہی. حدیث میں تو صحیح ہے ہر بدعت گمراہی پر سمجھو تو میں اس چیز کو ایک دوسرے انداز سے سمجھانے کا طریقہ میں رکھتا ہوں. علماء کے پاس بہت ہی عالمانہ جواب ہے. انہوں نے لکھ کے بھی بتایا جو کوئی پوچھتا ہے اس سے یہ بھی بتاتے ہیں. بدعت کی قسمیں کرتے ہیں یہ حسنہ ہے یہ فلاں ہے یہ فلاں ہے. تو اپنی شان کے لائق کو جیسا بھی جواب سمجھتے ہیں پیش کرتے ہیں. میں وہ جواب آپ کو بتاؤں جو ہر ایک کے ذہن میں فوراً آ جائے. حضور کیا کہتے ہیں ہر بدعت گمراہی ہے. دلالت کرتے ہیں نا دلالت. اب ہم کو یہ بتاؤ کہ آدمی گمراہ کیسے ہوتا ہے. گمراہی کر یہاں اس بدعت کا ذکر ہے جو گمراہ کرتی. کل بدعت ضلالہ ہر بدعت گمراہ ہے تو یہاں اس بدعت کا ذکر ہے جو گمراہ کرتی. اور آدمی گمراہ کیسے ہوتا؟ کیا عمل کی خرابی سے گمراہ ہوتا؟ عمل کی خرابی سے آدمی گمراہ نہیں ہوتا. یاد ہو اگر تم خدا نخواستہ نماز نہ پڑھو کوئی نماز چھوڑ دو تو گمراہ نہیں ہو گنہگار. گمراہ عمل کی خرابی سے. عمل اچھا بھی ہوتا برا نہیں ہوتا مگر اگر تم برا عمل بھی کرو تب بھی تم گنہگار ہو کے گمراہ نہیں ہو. تو عمل کی خرابی سے کوئی گمراہ نہیں ہوتا. عقیدے کی خرابی سے گمراہ عمل خرابی گنہگار بناتی اگر وہ عمل برا. اور عقیدے کی خرابی جو ہے وہ گمراہ بناتی. اور یہاں گمراہ کا ذکر ہے کل بدعت ضلالہ ہر بدعت گمراہی ہے. مطلب یہ کہ یہاں وہ بدعت مراد ہے جو گمراہ بناتی ہے اور وہ عقیدے کی بدعت ہوتی ہے. اب حدیث کا صرف یہ مطلب ہوا کہ ہر نیا عقیدہ گمراہی ہے. سبحان اللہ. ہر نیا عقیدہ گمراہی ہے. مجھے تعجب ہے کہ لوگ نئے نئے عقیدے بھی نکال رہے ہیں. اپنے کو گمراہ نہیں سمجھ سکتے. نئے نئے عقیدے نکالنے والے اعتراف بھی ہے کہ یہ عقیدہ میں نیا ہے. اب اگر بدعتیوں کو تلاش ہے تو ایسے تلاش کرو کہ کس کا عقیدہ نیا جس کا عقیدہ نیا وہ بدعتی. مگر ایسا یہ ہوا کہ بدعتی تم کو پہلے بدعتی اس لیے کہتا ہے کہ تم پہلے ہی بولو. ایک شخص تھا جس کی ایک آنکھ غائب تھی. تو جس کی ایک آنکھ غائب ہوتی اس کو ہمارے یہاں کانا کہتے. تو اس کو یہ ہوا کہ مجھے جو دیکھے گا وہ کانا کہے گا. تو اس کے کہنے سے میں ہی نہ کاٹوں تو کم سے کم مجھے تسلی ہو جائے گی کہ میری بات کو نہ جواب دے گا. تو کچھ ایسے ہوتے ہیں. تو بدعتی وہ ہے جو عظمت رسالت کھیل رہے. بدعتی وہ ہے جو خاتم النبی کا معنی آخری نبی نہیں مانتے. بدعتی وہ ہے جو رسول کو اپنی طرح سمجھتے ہیں. وہ ہے جو رسول کے علم کو شیطان کے علم سے کم پتا. بدعتی وہ ہے جو نبی کو بالکل اپنی طرح بشر تصور کرتے ہیں. یا بشر کا لفظ سن کر کے یہ نہ سمجھ رہے کہ ہم نبی کو بشر نہیں مانتے. نبی ہے جو نبی کو کہے بشر نہیں وہ بھی کافر.
اور جو ہے ہماری طرح بشر وہ بھی ہے. ہم بشریت سے انکار نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں بشر ہے خیر البشر افضل البشر. تو ہم تو وہ کہہ رہے ہیں جو صحابہ نے کہا, ہم وہ کہہ رہے ہیں, ہم وہ کہہ رہے ہیں تو اولیاء صالحین نے کہا. اب تم اس سے ہٹ کے کہہ رہے ہو تو بدعتی تم لوگ جو نیا نیا تم نکال رہے ہو وہ بدعت. آپ ہمارے ہاں نیا عمل کو پائیں گے مگر نیا عقیدہ نہیں بنے. نیا عمل کو پائیں گے, شکل و صورت عمل کی نہیں. کیا مطلب؟ حضور کے زمانے جو بات تھی جیسے ایصال ثواب, تو یہ حضور کے زمانے ہی سے کسی نے کنواں کھدا دیا ایصال ثواب کر دیا, کسی نے کچھ آیات پڑھ کر کے ایصال ثواب کر دیا, اس کا سب تھا. کسی نے خیر و خیرات کر دیا ایسے ہی دے دیا, وہ بھی ایصال ثواب نہیں. کسی کے لیے دعا نہیں کیا, یہ بھی ساتھ ایک نیکی کی بات. تو ہم نے کیا کیا, یہ جو ایصال کی چیزیں تھی اکٹھا کر دیا کہ وہاں قرآن کی تلاوت بھی ہو, درود شریف بھی ہو, کھانا پینا بھی ہو, کھلانا پلانا بھی ہو, اکٹھا کر دیا. تو یہ ہمارا طریقہ, اور لوگوں کو جمع کرنے کے لیے چاہے ہم نے ایک وقت بھی مقرر کر دیا. ہمارا یہ عقیدہ نہیں کہ یہ وقت نہ ہو تو نہیں ہوگا, نہیں. ضرورت کے حساب سے کہ ہم نے جمع کر دیا, سب اکٹھے ہو گئے, ایک ساتھ سب نے قرآن پڑھا, ایک ساتھ درود پڑھا. اور اجتماعی عبادتیں یہ کتنی شاندار ہوتی ہے, کسی ایک کا پڑھنا مقبول تو سب کا مقبول. تو یہ اجتماعی طور پر ہم نے نیکیاں اکٹھا کی, اور اکٹھا ہم نے اسے بارگاہ خداوندی میں پیش کیا کہ تو اپنے شان کریمی کے لائق اس پہ ثواب عطا فرما اور میری طرف خراب ہو جائے. تو ہم نے اتنا کیا, اسے اکٹھا کیا. تو یہ طریقہ تو نیا دکھ رہا ہے, مگر وہی پرانی چیزیں تھیں جو ادھر ادھر منتشر تھی, ہم نے اکٹھا کیا. اس میں کوئی ہم نے نیا عقیدہ نہیں بنایا. عقیدہ پرانا ہے. اب مثالی کے طور پر دیکھیے, قرآن کی تعلیم کا جو طریقہ آج ہے کیا پہلے تھا؟ کیا قرآن کریم پریس سے چھپتے, کیا قرآن کریم کتابی شکل میں حضور کے زمانے میں ہوا تھا؟ کیا اس پر زیر و زبر یہ پہلے لگے تھے؟ یہ سب کچھ کیا سہولت کے لیے کیا, لوگوں کو اچھی طرح سے پڑھ سکیں, سمجھ سکیں, دور سب کو ہم پہنچا سکیں. تو کام ہمیں تو قرآن ہی پہنچانا ہے, پہنچانے کا طریقہ بدل گیا. قرآن گھر پر پہنچانا ہے, پہنچانے کا طریقہ بدل گیا. تو طریقہ بدلنے سے کوئی چیز بدلتی نہیں, بدل نہیں ہوتی, عقیدہ بدلنے سے بدلتی. مگر یہ ایسا لوگوں کو رٹا دیا گیا ہے بدعت, یہ بدعت. حالانکہ اگر خود دیکھیں ظاہری طور پر تو خود بھی سب سے بڑے بدعتی وہی ہے. عقیدے کے لحاظ سے اب آپ یوں سنیں, میں جو دلیل دینا چاہتا تھا, اگر آپ سے کوئی پوچھے یہ کہاں جائے, یہ کہاں جائے, یہ کہاں جائے, تفصیل میں جاؤں گا تو وقت لگ جائے. ان سے یہ کہو کیا دلیل, کیا دلیل؟ وہ اعمال جو بزرگان دین سے منقول ہے, علماء صالحین نے جسے کیا ہے, اس کو ہم الحق سمجھتے ہیں. دلیل دینے کے چکر میں پڑنا, اسے بھی شیطان کو دلیل کاٹنا آتا ہے, اور آپ دلیل دینے کے اہل نہیں. آپ دلیل دینے کے اہل نہیں. وہ ہر اسی دلیل لے لو, اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا, ان کے راستے پر جن پر تو نے انعام دیا ہے. تو قرآن کی یہ دلیل ہے کہ انعام والا راستہ ہی سیدھا راستہ ہے.
یہ دلیل ہے. میں اس دلیل کی طرف آپ کی توجہ اس لیے لے رہا ہوں، وہ واقعات یاد کرو جو بار بار آپ نے سنا کہ حضرت امام راضی جب حالت نزا کے قریب تھے، وقت قریب تھا، آیا تھا پوچھنا، ابلیس سمجھ گیا تھا دلیل مانگنے. دلیل دی اب دلیل مانگ رہا بغیر دیکھے تم نے یہ خدا کو کیسے مان لیا؟ یہ بھی علم کا پہاڑ تھا، دینے لگے دلیل، یہ دیتے رہے وہ کاٹتا. آپ کو یقین آ گئے کشکول خالی. دوستو اس کے بعد ہوا کیا؟ نجم الدین کبرا دیکھ رہے ہیں کہ راضی نے ہمیشہ مناظرہ کیا، چلتے چلتے بھی کر رہا. وہیں سے آپ نے آواز لگائی، راضی کیوں نہیں کیا کہ میں خدا کو بلا دلیل یہ میں بلا دلیل مانتا ہوں. یہ سنا اب شیطان کاٹے کیا دلیل ہو تو کاٹے. جب بلا دلیل مانتا تو اس کو سیا نہ ہوا. دیکھا آپ نے امام راضی جیسے علم و فضل کے بہرے اقرا کو بھی ایمان بچانے کے لیے نجم الدین کبرا کی ضرورت ہے. بزرگوں سے اپنے علم پر بھروسہ نہیں کیا تھا، یہ لوگ بھی حد کیا بزرگوں سے وابستگی بھی نہیں. یہ وابستگی اسی لیے شیطان پہلے بزرگوں سے کاٹتا ہے، بزرگوں سے کاٹنے کے بعد بزرگوں سے کاٹنے کے بعد دلیل مانگتا ہے کہ پیچھے تو کوئی مددگار ہے ہی نہیں، کہاں سے دے تو ہاں کیا جواب؟ میں بلا دلیل مانتا ہوں. اب آپ سے بھی اگر کوئی پوچھے یہ جو آپ کرتے ہیں، یہ قیام تعظیمی، یہ میلاد، یہ فاتحہ، یہ تیجا، یہ جشنواں، یہ چالیسواں، یہ محرم، یہ فلاں، یہ فلاں، یہ سب جو کچھ آپ کر رہے ہیں دلیل تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مومنین نے کیا ہے، ان کا کرنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ یاد رکھو کوئی ولی سے غلطی ہو سکتی ہے. میں نہیں کہتا بشر یہ تو نبی کی شان ہے، سے کوئی غلطی نہیں، ولی سے غلطی ہو سکتی ہے مگر ولی غلطی پر مرے گا نہیں. ولی ہو سکتی ہے مگر مرنے سے پہلے اللہ کے فضل سے اسے توبہ کی توفیق ملی. تو وہ جو ولی کسی عقیدے پر گیا ہو تو سمجھ لینا کہ اس عقیدے کے اوپر اگر اس کی موت ہوئی تو یہ عقیدہ حق تھا، ورنہ وہ توبہ کر کے جاتا ہے. ہمیشہ ان کی نشانی ہی ہوتی ہے. جو بزرگان دین ہم اسی کہہ رہے ہیں، ہم دلیل دیں، اسی لیے ہم سے دلیل کی بات نہیں کی گئی، ہم سے صرف یہ کہا گیا آمنو کما آمن الناس، ایمان لاؤ جیسا لوگ ایمان لائے، چلو جیسا لوگ سے. کتنا آسان طریقہ. میں اگر آپ سے کہوں ایمان لاؤ جیسا قرآن میں ہے، قرآن سمجھنے والے کتنے ہیں؟ آپ کچھ نہیں. یاد رکھیے کتاب سے ایمان نہیں ملتا. اگر کتاب ہی سے لوگ مومن ہو جاتے تو کتاب بھیج دی جاتی، نبی کے آنے کی کیا ضرورت ہے؟ مگر ہم تو یہ کہتے ہیں کتاب پڑھ لے، نبی پہلے، معلم پہلے، کتاب پڑھ. یہ ساری گمراہیاں جو پھیلائی ہیں وہ کتابوں سے پھیلائی. جب کتابیں نہیں تھیں سب اچھے تھے، اور جب کتاب ہو گئی تو سب صاحب کتاب ہو گئے. سب سے زیادہ گمراہی کتابیں پھیلائی. اب ترجمہ تم کرتے ہو اپنے نظریے کا اور کہتے ہو یہ قرآن کی بات ہے. اس کا ترجمہ تم کرتے ہو اپنے عقیدے کا اور کہتے ہو یہ رسول کی بات ہے.
تو تم رسول کب سے ہوئی؟ یاد رکھو اپنے ترجمے کو قرآن مت کہنا. قرآن کا ترجمہ قرآن وہ ہے جو عربی زبان میں ترجمہ ہر شخص اپنے نظریے کے مطابق ہوتا ہے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ 73 فرقے سبھی کے اور سب اس کو اپنی کتاب مانتے ہیں اور سب یہی کہتے ہیں کہ ہمارا جو دین کے مطابق ہے. قرآن تو کسی ایک کے مطابق ہوگا, تم نے اپنے مطابق بنا دیا. اپنے مطابق بنا لینا اور ہے, قرآن سے اپنی بات منوانی اور ہے, قرآن کی بات مانی اور ہے. سبحان اللہ. اس لیے ضرورت ہر دور میں کتاب کے ساتھ مولوی کے ہر دور میں مولوی سمجھا. نبی نے بھی قرآن کو تنہا نہیں چھوڑا, صحابہ اور اہل بیت کے ساتھ صحابہ سینا. یہ اور بات ہے کہ یہاں حدیث حضور نے صحابہ کی شان بتا دی. صحابی کا نجوم پہ بتا دیا کہ ہاں یہ ستاروں کی طرح. مگر جہاں کتاب کا ذکر وہاں اہل بیت کا ذکر خصوصی بطور ہوتا ہے. حالانکہ کتاب کے وارث اہل بیت بھی ہیں, صحابہ بھی, اور صحابہ بھی سکھانے والے ہیں, اہل بیت بھی سکھانے والے ہیں. مگر سرکار نے صحابہ کا ذکر نہیں کیا کتاب کے ساتھ. اہل اس میں بہت بڑی حکمت, اس لیے کہ اگر صحابہ کا ذکر ہوتا صرف صحابہ کا تو صحابہ کے دور کی ایک انتہا, اس کے بعد کوئی صحابی نہیں. سبحان اللہ. کتاب کو قیامت تک رہنا, صحابہ کو قیامت تک نہیں رہے گا. لہذا ایسا بتایا کہ جو قیامت ہے سبحان اللہ. اور وہ اہل بیت ہے. امام مہدی تک اہل بیت ساتھ رہیں گے. کتاب اہل بیت کے ساتھ, اہل بیت کتاب کے ساتھ, بغیر مولوی کی کتاب نہیں. جب سے کتابوں کی کثرت ہوئی, میں کوئی اب آپ کو پڑھیں گے تو اس کو آپ اپنے دماغ سے سمجھیں گے یا میرے دماغ سے؟ دماغ آپ کا کتاب میری, تو جو آپ نے اپنے دماغ سے سمجھا اسی کو آپ نے میری بات کہی. تو جب سے کتاب کے ذریعہ بات منتقل ہونے لگی, حالانکہ ابھی دیکھو اب موجودہ دور کے ساتھ پہلے دماغ جاتی, اب دماغ سے کتاب کی طرف جاتی, کتاب سے دماغ کی طرف جاتی. اگر آپ غور کریں اس دور میں ہر عقل دو کتاب کے بیچ میں, اور ہر کتاب دو عقل کے بیچ میں. بہت بیچ ہر عقل دو کتاب کے بیچ میں. مثال کے طور پر میں نے ایک کتاب لکھی, آپ نے اپنے عقل میں پھر آپ نے لکھا, تو عقل والی بات سے باہر آ گئی. تو یہ جو آپ نے پڑھی ایک کتاب وہ جو آپ نے لکھی, اس کے بیچ میں آپ کی عقل ادھر سے لیا ادھر دیا, تو ہر عقل دو کتاب کے بیچ میں آ گئی. ایسے ہی ہر کتاب دو عقل کے بیچ میں. میں نے لکھا, آپ نے لیا, تو ایک عقل ہے دینے والی, ایک عقل ہے لینے والی, دو کے بیچ میں کتاب آ گئی تھی. تو ہر کتاب دو عقل کے بیچ میں آ گئی, اور ہر عقل دو کتاب بیچ میں آئے گی. اور بھائی بیچ والے کے لیے کوئی ابتدا بھی تو ہونی چاہیے. جب ابتدا ہی نہیں ہوگی تو یہ بیچ بنے گا کیسے؟ تو اب بتا وہ کتاب کون سی ہے جس سے پہلے عقل نہ ہو, اور وہ عقل کون سی ہے جس میں کتاب نہ ہو؟ سبحان اللہ. وہی پہلے عقل ہو. تو سنو, وہ کیا جس کے پہلے عقل نہیں وہ کتاب لا, اور وہ عقل جس سے پہلے کتاب نہیں وہ رسول. سبحان اللہ. صحابہ جو علم و معرفت میں سب سے آگے چلے گئے, انہوں نے رسول کے سینے سے لیا, سینے کو سینوں ملا. کتاب تو تھی اللہ کی, مگر سمجھانے والے تو رسول تھے. تو انہوں نے عقل کو لیا, لہذا کوئی صحابی گمراہ نہیں ہوا.
सोबत वाला है तो बड़ा शानदार होता, सीने से सीने में गया, किताबें थी, उसके बाद जनाब वाला फिर उन्होंने अपने सीने की चीज किताबें नकल कर दी, वो भी एक से एक हो गए, सीने से सीने की तरफ जा रहा। अब जब किताब का सवाल शुरू हुआ और किताबें कसरत से होने लगी तो आंकड़ों को मिल गया, सीने को भी आराम मिल गया। अब सीने से सीना नहीं दे रहा है, अब इत्मीनान से किताब पढ़ नहीं लेना। तो किताब तो तुम पढ़ोगे मगर समझोगे अपनी ही अक्ल से। तो अपनी अक्ल की समझी हुई बात को तुम खुदा की बात नहीं कह सकते, रसूल की बात नहीं कह सकते। इसीलिए किताबों की तर्जुमानी में भी गलतियां होती हैं। तो ये जमाना ऐसा हो गया है, बेहतरीन बात क्या कि हमारे बुजुर्गान-ए-दीन औलिया कामिलीन जिस रास्ते पर चले वही सिरात मुस्तकीम, और उनके पीछे चलना आसान है, किताब का समझना मुश्किल। किताब समझने वाली सलाहियत सब में नहीं होती, पीछे से भी चल सकते, पीछे से भी चल सकते, किसी को भी मामला चल सकता। किसी को मैं अक्सर कहा करता हूँ कि देखो क्या अच्छा आसान, पीछे चलो, आमीनु कमा मनन्नास, पीछे चलो, पीछे अगले। अब जिसका कोई अगला ही ना हो किसी पीछे चले तो पहले किसी को अगला बनाना ही पड़ेगा, किसी पीछे। अच्छा जहाँ पीछे चलो, आमीनु कमा मनन्नास, ईमान लाओ जैसा लोग करो, जैसा लोग तुम मुड़ जाओ, बस पीछे चलो। इतना क्या करना, नजर हटने न पाए, कदम रुकने न पाए। अगले पर नजर ऐसा जमाओ कि हटने न पाए, कदम रुकने न पाए, तो पीछे चले जाओ। अब ये साहब चले थे, साहब हो रहा है मुझे भी जाना, तू इसके पीछे चला। ये जो दूसरा, अरे इसके पीछे ये तो कुछ नहीं जानता, अरे भी हमको जानते कि नहीं जानते, मगर जानने वाले के पीछे जाना, जानने वाले के पीछे जाना, तो तू इसके पीछे हो जाना, तू इसके पीछे, तीसरा आया तो दूसरे के पीछे, चौथा आया तो तीसरे के पीछे, एक के पीछे लगाते चले गए, और सबको एक ही नसीहत, नजर हटने ना पाए, खत्म नहीं हो, एक ही नसीहत। तो मगर अगर हो सकता है कि लाइन तो लंबी हो गई ना, उधर हनीफ पहुंचे, उधर उनके पीछे वाला पहुंचा, उधर उनके पीछे वाला पहुंचा, मंजिल तक सब पहुंच गए आसानी से। और अगर कहीं इस बीच में कोई ऐसा अक्लमंद आ गया, हम नहीं देखते अगले को, और उसने मुंह मोड़ लिया, तो क्या हुआ, खुद भी गया, इसके पीछे थे वो भी। इसीलिए जब किसी के पीछे तुम चलो तो पहले ये यकीन कर लो कि इसकी नजर अगले पर है कि नहीं, इसकी नजर अगले पर है कि नहीं, इसकी नजर गौसे जिलानी पर है कि नहीं, इसकी नजर ख्वाजा अजमेरी पर है कि नहीं, इसकी नजर महबूब इलाही पर है कि नहीं, इसकी नजर खुद में आलम शाह आलम पर है कि नहीं, इसकी नजर ज़ाता गंज बख्श पर है कि नहीं, अगले को देखता है कि नहीं। अगर देखता है तो चलो, वरना ना खुद पहुंचेगा ना तुम्हें पहुंचने देगा। पीछे चलो, कदम रुकने ना पाए, नजर हटने ना पाए। बहुत आसान नुस्खा, जाहिल भी समझ ले, पढ़ा लिखा भी समझ ले। तो इस्लाम ऐसा फिक्री दीन है, इतने आसान नुस्खे उसके पास हैं जिससे आप सही रास्ते पर हो सकते हैं। तो बात फिर मुख्तसर मैं करता हूँ कि ये इस्लाम के अहकामात बुजुर्गाने दीन ने जिस पर अमल किया वो हमारा बुनियाद, जिस पर वो रहे हमेशा ताहयात रहे, और उसी पर मिसाल फरमाया उसके हक होने में शुबहा मत करना। तो ये मेयारे हक होते हैं, ये हक का मेयार होते हैं। हक और बातिल को समझने, खड़ा को खोटा खड़ा को समझने के लिए ये मेयार होते हैं। बात चल रही थी कि वली की पहचान क्या है। बहुत सारे पूछे, वक्त भी बहुत गुजर गया है, आपने भी बड़े सुकून इत्मीनान के साथ की बात ही तो बस दुआ करें कि जो कुछ अर्ज किया गया है
رب تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرمائے اور تمام حاضرین جو یہاں آئے ہوئے ہیں ان کو اور ان کے سارے متعلقین کو کی مغفرت کرے اور رب تبارک و تعالیٰ سب کی دلی تمناؤں کو پورا کرے اور یہاں سے جو غائب ہیں یہاں سے محروم نہ اپنا فضل فرمائے. اس میں تو ہمیں یقین ہے کہ صالحین کا ذکر ہوتا ہے تو رب کی رحمت کا نزول ہوتا ہے. انشاءاللہ اس رحمت کی برسات میں آپ سب لوگ شریک ہوئے. اللہ کسی کو محروم نہیں فرمائے گا. دعا کرتے ہیں کہ جو بیمار ہیں رب تبارک و تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے. جو مقروض ہے رب تبارک و تعالیٰ انہیں بالغ قرض سے شفا عطا فرمائے. اور جس کی جو بھی نیک نیت نیک مقاصد ہیں سب رب تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے شفا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اب کھڑے ہو جائیں بارگاہ رسالت میں. یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ انظر علینا من سنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. جو والے حکم والے راج والے بے کس و محتاج والے اے میرے معراج والے. یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. اے میرے مولا کے پیارے نور کی آنکھوں کے تارے اب کسے سید پکارے. تم ہمارے ہم تمہارے. یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله. الصلاة والسلام عليك يا قاسم اسم الله. الصلاة والسلام عليك يا رؤوس أمرة الله. الصلاة والسلام عليك يا زينة عرش الله. الصلاة والسلام عليك يا جمال ملك الله. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وذرياتك وعلماء أمتك وأولياء ملتك وشهداء محبتك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم احينا ذاكرين وامتنا ذاكرين وانشرنا في زمرة الصابرين. اللهم احينا خالفين وامتنا خالفين وانشرنا في زمرة الخالفين. اللهم احينا صالحين وامتنا صالحين وانشرنا في زمرة الصالحين. اللهم احينا راغبين وامتنا راغبين وانشرنا في زمرة الراغبين. اللهم احينا ساجدين وامتنا ساجدين وانشرنا في زمرة الساجدين. اللهم ثبتنا على الإسلام
الإسلام والإيمان وأمتنا على الإسلام والإيمان وانصرنا على الإسلام والإيمان اللهم أحينا في حياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء وحشرنا في خدمة الأولياء ودخلنا الجنة مع الأنبياء اللهم أحينا سعيدا وأمتنا سعيدا وحشرنا في جنة الصلاة اللهم إنا نعوذ بفضلك القليل وذنبك العظيم لطفك العميم اللهم ارفع عنا البلاء والبلاء والمرض والألم بحمد عبادك المقربين من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والأبدال والمتقين أجمعين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الذين هم كانوا يتقون حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم النصير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين حضرت کو دانے دیجیے راستے میں بیچ میں آپ کو سبق کرنے کی کوشش نہ کیجیے اب انشاءاللہ ایک اعلان سماعت فرما لیجیے 4 جون کو بامبے بازار میں انشاءاللہ پھر سے 11ویں صدی کا ایک پروگرام سید صاحب اور ابوالفضل حق قادری صاحب فرمائیں گے اور میں خصوصاً سوال و جواب کا سیکشن رکھا گیا ہے تو آپ کے جو سوال و جواب ہیں انشاءاللہ 4 جون بعد نماز مغرب بامبے بازار میں یاد رکھیے